عشرہ ذی الحجہ اور مسائل قربانی کے حوالہ سے تھوڑی دیر کے لیے درس ہوگا اور پھر اس کے بعد اگر کوئی بھائی سوال کرنا چاہیں قربانی کے حوالہ سے تو وہ سوال کر سکتے ہیں۔ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہے، انشاءاللہ مختصر ہی ہوگا۔ احباب بڑی محبت سے تشریف رکھیں، جزاکم اللہ خیر۔ ان الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما تحب وترضى اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضل أيام الدنيا أيام العشر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور آج تقریباً ذی الحجہ کی تاریخ 4 شروع ہو گئی ہے۔ یہ مہینہ سارے کا سارا ہی بڑی عزت اور احترام والا ہے، لیکن اس مہینے کے پہلے 10 دن کچھ زیادہ ہی شان و شوکت کے حامل ہیں اور احترام کے لائق ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے سوال کیا نا کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اس کی فضیلت زیادہ ہے یا ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ذی الحجہ کے پہلے عشرہ کی اہمیت اور فضیلت زیادہ ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی فضیلت، عظمت اور شان اس لیے زیادہ ہے کیونکہ ان 10 دنوں میں اللہ نے بہت سی عبادات کو جمع کر دیا۔ نماز ہے، 5 وقت کی نماز تو ہے ہی، اس کے علاوہ اسلام کا ایک اہم ترین رکن حج وہ ان دنوں میں ادا ہوتا ہے، اور اسی طرح روزہ ہے، 9 ذی الحجہ یوم عرفہ کا روزہ، روزہ بھی جمع ہے، اور اسی طرح اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا، خون بہانا، جانور خریدنا، اور اسی طرح ذکر و اذکار، تکبیرات، یہ تمام کی تمام عبادات اس عشرہ میں جمع ہو گئیں، جس وجہ سے اس عشرہ کی اہمیت، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ بلکہ صحابہ کرام بڑا اہتمام کیا کرتے تھے تکبیرات کا ان دنوں میں۔ ہمارے ہاں تو مشہور ہے نا کہ بس 8 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کو تکبیرات شروع کرنی ہے، اور ایام تشریق جو ہیں ان میں تکبیرات کہنی ہے، اور یہ مشروع ہے کہ جناب نماز کے بعد تکبیرات کہنی ہے، آگے پیچھے کوئی پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت تکبیرات کہتے رہیں۔ صحیح البخاری میں ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بازار جایا کرتے، نہ کوئی بات کوئی چیز خریدتے،
نہ کوئی چیز فروخت کرتے. کسی نے سوال کر لیا بھی آپ بازار جاتے ہیں اور کوئی چیز خریدتے بھی نہیں، کوئی چیز فروخت بھی نہیں کرتے، ایسے ہی تم واپس آ جاتے ہو، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ یہ بات کہا کرتے کہ میں جب جاتا ہوں تکبیرات کہنے کے لیے جاتا ہوں. اور روایات میں آتا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ گلیوں میں بازاروں میں جب جاتے تو بلند آواز سے تکبیرات کہا کرتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تکبیرات کثرت سے کہا کرتے، بلند آواز سے کہا کرتے. اور ان کو دیکھ کر دکانوں والے، ریڑیوں والے، فروٹ والے، وہ سارے کے سارے وہ بھی بلند آواز سے تکبیرات کہنا شروع کر دیتے، اور ایک ماحول بن جاتا اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا بیان کرنے کا. ہر ایک کی زبان پر اللہ کی تکبیر، اللہ کی بڑائی کے کلمات اور جملے ہی بلند آواز سے نکلتے. صحابہ کرام اہتمام کیا کرتے تھے اور ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. میرے بھائی ان دنوں میں اللہ نے بہت سی عبادات کو جمع کر دیا، جس وجہ سے اس عشرہ کی فضیلت بہت زیادہ ہے. اور اس عشرہ کی فضیلت اور اہمیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو دن ہے نا، حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے کے ایام ہیں. اور حرمت والے مہینے کتنے ہیں، کون سے ہیں، ہمیں کیا معلوم؟ ہمیں تو دنیا کے حساب آتے ہیں. ہم سے تو جمع تفریق کروا لو، ہمیں معلوم ہوگا. ہم سے پوچھ لو کہ جناب فلاں کرکٹر فلاں کیا نام ان کا، وہ ساری باتیں ہمیں یاد ہوں گی. کرکٹروں کے نام یاد ہوں گے، دنیا کے جو اداکار ہیں نا ان کے نام یاد ہوں گے، لیکن یہ نہیں پتا ہمیں کہ حرمت والے مہینے کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. اللہ ماشاءاللہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم حرمت والے مہینے ویسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے ہم دوسرے مہینے گزارتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کوئی حرمت والا مہینہ آیا تھا تو چلا گیا ہے، آیا نہیں آیا کوئی پتہ ہی نہیں. نہیں میرے بھائی، حرمت والے مہینوں کا ادب احترام اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. 4 مہینے ہیں حرمت والے. کتنے مہینے ہیں؟ 4 مہینے. اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے نا، تب اللہ نے 12 مہینے بھی بنائے، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے. 3 مہینے مسلسل ہیں اور ایک درمیان میں ہے، ذی قعدہ ہے جو گزر چکا ہے، اور ذی الحجہ جو جاری ہے، جو شروع ہو چکا ہے، اور تیسرا محرم ہے. یہ 3 مہینے مسلسل ہیں یکے بعد دیگرے، اور چوتھا مہینہ رجب ہے جو درمیان میں ہے. یہ حرمت والے مہینے ہیں. اللہ نے اسپیشلی طور پر ان مہینوں کا ادب بتایا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. تم ان مہینوں میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، گالی نہ دو، کسی کو تھپڑ نہ مارو، ہاتھ سے زبان سے اپنے رویے سے کسی کو دکھ نہ دو، تکلیف نہ دو، پریشان نہ کرو، کسی پر ظلم اور زیادتی نہ کرو ان مہینوں میں. یہ اللہ نے ادب بتایا ہے، اللہ نے احترام بتایا ہے. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے مہینوں میں تم ظلم کر سکتے ہو، زیادتیاں کر سکتے ہو. نہیں نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ بات یہ ہے کہ ان مہینوں میں جب کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے تو وہ گناہ سنگین ترین گناہ بن جاتا ہے. جس طرح رمضان المبارک ہے نا، کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اسی طرح ان مہینوں میں اگر کوئی بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کا کام کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی والا کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ گناہ کا کام خطرناک ہو جاتا ہے، سنگین ترین گناہ ہو جاتا ہے. اللہ نے ان مہینوں کا ادب بتایا ہے. یہ مہینے بڑی عظمت والے ہیں، احترام والے ہیں. اور یہ جو دن جاری ہے نا، یہ دن ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے کے 10 دن ہیں.
اس وجہ سے بھی ان کا مقام ہے، ان کی عظمت ہے، ان کی شان ہے۔ یہ دن معمولی نہیں ہے میرے بھائی، ان دنوں کا بڑا مقام ہے۔ ہاں ان دنوں کی عظمت اور شان، عزت و احترام کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں ایک دن ایسا ہے جس دن میں اللہ رب العزت نے ہمارے دین کو مکمل کیا ہے، ہمارے دین کو اللہ اکبر ہمارے لیے مکمل کر دیا، اور وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے، میدان عرفات ہے، جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے۔ اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، ہم نے آپ پر دین کو، اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ ایک یہودی نے اس آیت کو سنا نا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے عمر اگر یہ آیت ہمارے کسی نبی پر نازل ہوتی نا، ہمارے پیغمبر پر نازل ہوتی، تو ہم اس دن کو، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، جس دن یہ آیت نازل ہوتی، ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، خوشی کا دن مناتے، ایک تاریخی جو ہے وہ دن ہمارے ہاں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہودی تجھے کیا معلوم ہے، میں جانتا ہوں یہ آیت کس دن نازل ہوئی ہے، کس مقام پر نازل ہوئی ہے، کس وقت نازل ہوئی ہے، میں اس بات کو بخوبی جانتا ہوں۔ یہ آیت میدان عرفات میں نازل ہوئی ہے، یوم عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے، اور جمعۃ المبارک والے دن عصر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور جمعہ والا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ ان دنوں کی فضیلت کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں اللہ نے ہم پر دین کو مکمل کیا ہے۔ ان دنوں کی اہمیت، فضیلت، عظمت اور شان کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں حج کے ارکان، حج کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ان دنوں کی عظمت اور شان کے حوالہ سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں ایک روزہ ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ فرمایا کہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے نا، میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس ایک روزے کی وجہ سے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف فرمائے گا، اور 1 سال کے آئندہ ایڈوانس گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ فضیلت تو رمضان کے روزوں کو بھی حاصل نہ ہوئی۔ رمضان کے روزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبی۔ جو بندہ رمضان کے روزے رکھے گا، اللہ اس کے پچھلے گزرے ہوئے ماضی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ان میں مستقبل کی بات نہیں ہے، لیکن یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا روزہ ایسی عظمت اور ایسی شان کا حامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ اللہ 1 سال کے گناہ پہلے معاف فرما دے گا، اور 1 سال کے ایڈوانس آنے والے 1 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور میرے بھائی ان دنوں کی اہمیت اور شان، اللہ اکبر، اس کے اسباب میں سے ایک یہ سبب روزہ بھی ہے۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کے روزے کا انشاءاللہ اہتمام بھی کرنا ہے، کریں گے نا انشاءاللہ۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا دن بڑی شان والا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان دنوں کے عظمت اور شان کے حوالہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح البخاری میں موجود ہے، ابو داود میں موجود ہے، دیگر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل اللہ کو تمام دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہوتا ہے۔
وہ اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے۔ میرے بھائی دن تو اور بھی ہیں نا، رمضان کے دن بھی ہیں، ہاں محرم کے دن بھی ہیں، ربیع الاول بھی ہے، شوال و شعبان بھی ہے، بڑے دن ہیں، لیکن ان دنوں میں جو عمل کیے ہوتے ہیں ان تمام عملوں سے زیادہ محبوب اگر اللہ کو کوئی عمل لگتا ہے تو وہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل ہے۔ اس لیے ان دنوں میں کثرت سے نیک عمل کرنے چاہیے، صلہ رحمی والے عمل کرنے چاہیے۔ صلہ رحمی ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، کثرت سے ذکر و اذکار، اللہ رب العزت کی بڑائی، تکبیرات کثرت سے کہتے رہے۔ اللہ کی قسم ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ رمضان میں کیا ہوا نیک عمل بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ کو محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ حالانکہ جہاد فی سبیل اللہ کی عظمت اللہ اکبر، ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک لمحہ بھر بکری کا دودھ دھونے کے وقت کے برابر، جتنا وقت بکری کا دودھ دھونے میں لگتا ہے نا، اتنا وقت اگر کوئی کسی سرحد پر پہرا دیتا ہے، مجاہدین کے خیموں کا پہرا دیتا ہے، اتنا وقت اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا، صرف کرنا، پہرا دینا، دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بہتر ہے۔ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی شان ہے، اسلام کی آن ہے، لیکن یاد رکھنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیا ہوا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ ہاں سوائے ایک آدمی کے، وہ شخص خرج رجل، وہ جو شخص نکلا ہے نا اپنے گھر سے تلوار لے کر، جو نیزہ لے کر جہاد کے لیے نکلا ہے، گھوڑا لے کر، اپنا مال ساتھ لے کر، فرمایا کہ وہ جہاد کرتے کرتے اس کا مال بھی ختم ہو گیا، گھوڑا بھی مارا گیا اور خود بھی وہ اللہ کے راستہ میں شہید ہو گیا۔ سوائے اس عمل کے، سوائے اس شخص کے، اللہ کو تمام عملوں سے زیادہ محبوب ہے ان دنوں میں عمل کیا ہو۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں ان دنوں میں کثرت سے نیک اعمال کریں، ان کو غنیمت جانیں۔ ہم کہتے ہیں نا بڑا مقدر والا ہے وہ شخص جس کو رمضان المبارک نصیب ہو گیا۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، رمضان کا ایک اپنا مقام ہے، اس کی اپنی شان ہے، لیکن وہ شخص بھی بڑا مقدر والا ہے، بڑے نصیب والا ہے جس کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن نصیب ہو گئے۔ اللہ بڑی عظمت ہے۔ ان دنوں کی عظمت اور شان کے حوالہ سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ ان دنوں میں قربانی والا عمل، قربانی کا دن بھی ہے، 10 ذی الحجہ کا دن بھی ہے، جس دن اہل ایمان، اہل اسلام اللہ کے راستہ میں اپنے جانوروں پر چھریاں چلا کر خون بہاتے ہیں۔ وہ قربانی کا دن، قربانی کا عمل ان 10 دنوں میں ہے۔ قرب یقرب تقریبا وقربانا، یہ قربانی کا جو عمل ہے نا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے نا، یہ اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑا المیہ ہے، دکھ کے ساتھ، افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ اللہ کی محبت، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ نیت، یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بس لوگوں کو دکھلانے کے لیے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر، جناب فلانے اتنے کا بکرا، اتنے کا چھترا، اتنے کا جناب جانور لیا، کمال کا، دیکھو تو صحیح، دیکھیں آپ کو کھلے جائے گی تو ساڑا جانور تے ویکھا کے، بس اس طرح کی جو ہے نا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ریاکاریاں، دکھلاوے۔ نہیں 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 میرے بھائی، یہ ریاکاری تو عمل کو برباد کر دیتی ہے، ریاکاری تو عمل کو تباہ کر دیتی ہے، عمل کو برباد ہی نہیں کرتی، بلکہ صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیں، ریاکاری والے عمل کی وجہ سے اللہ بندے کو جہنم میں الٹے منہ، اوندے منہ گرا دے۔ اس لیے اللہ کی رضا، للہیت، اللہ کو خوش کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے،
اس کو راضی کرنے کے لیے نیک عمل کرنے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی۔ اور قربانی کے حوالہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا من وجد سعتا فلم یضحی، وہ شخص جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، فلم یضحی، لیکن قربانی نہیں کرتا، فرمایا فلا یقربن مصلانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فلا یقربن، نون ثقیلہ کے ساتھ تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، ہماری مسجد ہماری عیدگاہ میں آنا تو دور کی بات ہے، وہ شخص ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی بھی کوشش نہ کرے، ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، جس کے پاس طاقت موجود ہے، استطاعت موجود ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی، اگر اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، تو پھر قربانی کرنے میں کوئی تاخیر کرنی، قربانی کرنے میں کوئی سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس عمل سے بڑے درس ملتے ہیں، بڑے سبق ملتے ہیں، بڑی نصیحتیں ملتی ہیں۔ یہ عمل بڑا عظیم عمل ہے، یہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر ابراہیم علیہ السلام کے دور تک پہنچا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، وہاں سے لے کر آج تک یہ عمل جاری ہے، یہ عمل چلتا آ رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اللہ کو یہ عمل کتنا محبوب ہوگا جس عمل میں ہم سستی کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جو تم نے قربانی کرنی ہے فلاں غریب کو دے دو، فلاں مسکین کو، نہیں 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 میرے بھائی، عبادات کا بدل نہیں ہوا کرتا۔ اگر ایسی بات ہوتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرما دیتے۔ اللہ اکبر۔ جب تو کنجروں کو، مراسنیوں کو، ڈوموں کو دیتا ہے، جب تو لٹاتا ہے اپنی دولت، اس وقت تجھے اپنی ضروریات بھی یاد نہیں رہتی، فلاں کے اتنے دینے ہیں، فلاں کو دینے ہیں، اور جب تو فضول خرچیاں کرتا ہے تب تجھے اپنی ضروریات یاد نہیں رہتی، جب قربانی کا وقت آتا ہے پھر ہیلے کرتا ہے، بہانے کرتا ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے۔ اور نہیں نہیں میرے بھائی، اللہ کئی لوگ جو ہیں کہتے ہیں جی قرض اٹھا کر قربانی کر سکتے ہیں، اور تو قرض اٹھا کر بیٹی کی شادی کر سکتا ہے، قرض اٹھا کر بیٹے کا نکاح کر سکتا ہے، قرض اٹھا کر فضول خرچیاں کر سکتا ہے، تو قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں ہاں، اگر تجھے اس بات کا یقین ہے، اگر تو اس بات کو جانتا ہے کہ میں بعد میں بآسانی قرض ادا کر دوں گا، میرے لیے مشکل نہیں ہے، تو قرض اٹھا کر قربانی کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ قربانی کا عمل بڑا عظیم عمل ہے میرے بھائی، بڑا عظیم الشان عمل ہے، اس میں سستی نہیں کرنی۔ اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، تو فرمایا وہ شخص من وجد سعتن، جو طاقت رکھتا ہے، فلم یضحی، لیکن قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی، کتنی بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات تو نہیں۔ کہنے والے کون ہیں؟ ساری کائنات کے امام ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ارشاد فرما۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، باتیں تو بہت زیادہ ہیں کہ کسی بات کو بھی اگر کھول کر بیان کیا جائے نا تو بڑا وقت چاہیے، چونکہ میں نے بات کی تھی کہ کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں ہے، اختصار کے ساتھ بات ہوگی۔ کچھ ضروری باتیں جو تھیں میرے ذہن میں آئی میں نے کر دی، اور بھی بڑی باتیں ہیں، لیکن انہی لفظوں پر میں اکتفا کرتا ہوں کہ آپ ان دنوں کو غنیمت جانیں، اپنی زندگی میں غنیمت جانیں ان دنوں کو، اور ان دنوں سے زیادہ فائدہ حاصل کریں، عبادات کی کثرت کریں، ذکر و اذکار کی کثرت کریں، صبح و شام کے اذکار میں سستی نہ کریں، فرضی نماز کے بعد جو اذکار ہیں ان میں سستی نہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اہتمام کے ساتھ کریں، اور جو ہے قربانی اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو کوشش کریں ضرور ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو میں نے بیان کیا، آپ نے سنا، میں نے سنایا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔